نہ یو فون ہے، نہ پی ٹی سی ایل ہے، نہ ایسکام ہے، نتھنگ مور ایلس، کوئی بھی کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہے، بس یہ نبوت کا نظام ہے، یہ رسول اللہ کی شانوں کا نظام ہے جو میرے اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کر جاؤں، اہل صحابہ فی معرفت صحابہ میں موجود ہے حدیث پاک، میرے نبی کے ایک صحابی، ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ قیدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پچھلے سال والے نہیں لگ رہے، پچھلے سال آپ بولتے تھے، آپ ترلے سے بولتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جناب والا صحابہ نخام کہتے۔ ایک دن ایک اور صحابی آیا، اس نے کہا حضور والا بتائیں نا آپ کو نخام کیوں کہتے ہیں؟ نخام نخمتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کھانسنے والا، آپ کو کھانسی لگی نہیں ہوتی لیکن لوگ کھانسنے والا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں ماجرا کیا ہے۔ کہا حضور والا بتائیں نا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب میرے لجپالا کا معراج واپس تشریف لے کر آئے تو میرے نبی پاک نے فرمایا سمعت نخام نعیم ابن عبداللہ فی الجنت او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا نعیم عرب کی گلیوں میں کھانستا تھا، اس کی کھانسی کی آواز اس کا نبی جنت میں سن کے آیا ہے۔ لنڈن پر مقصد شاہتا اسلامیوں تا گنجائشوں کو لنڈن تھوڑا آگے آ جائیں، لنڈن مقصد جو تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی جزاک اللہ۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، آقا ہمارے، آقا ہمارے، اب ذرا آپ نے آواز نکالی ہے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ اب یہاں سے جناب والا آسمان کی دوری تقریباً 500 سال کی مسافت پر ہے، حضور زمین پر تشریف فرما، عرش کی بات سن کے فرماتے ہیں آسمان آواز نکال رہا ہے۔ اب حضور نے لفظ بھی بولا تو کون سا لفظ بولا بولیے؟ الف قا اور تے۔ اب ذرا سنیے میں آپ کو گرامیٹیکلی سمجھا دوں۔ آپ جب کبھی چارپائی بنوائیں نا، چارپائی اس کے 4 پائے ہوتے ہیں، 2 بائیں اور 2 سیری ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ پائے کو سوراخ کر کے نا اس میں لکڑ جو ہے نا ٹھونک دی جاتی ہے۔ اگر سوراخ کھلا ہو نا تو سفید سر جنہیں ہم چپر کہتے ہیں ہماری پنجابی میں، وہ لکڑ ڈالتے ہیں تاکہ چارپائی پکی ہو جائے۔ اگر پکی نہ کریں اسے بون دیں، اس کے اوپر بیٹھ سے ڈھیلی ہو، آگے جائیں گے وہ آگے جاتی ہے، پیچھے آئیں تو ایسے ہوتا ہے نا، تو ہلکی سی آواز نکالتی جیسے چون چاں ہوتا ہے، اور بندہ اوپر بیٹھا سن سکتا ہے، 4 قدم دور کھڑا بندہ وہ آواز سنا۔ سرکار نے فرمایا اتت، اس کو کہتے ہیں اتت، جو چارپائی آواز نکالتی ہے۔ اتنی کمزور سی آواز آسمان نے وہاں نکالی، نبیوں کے سلطان نے یہاں پہ اسے سماعت فرما دی۔ شان ہے کہ نہیں پنیالہ والوں؟ حاجی بابا کے قدموں میں رہنے والوں پھر کہہ دو نا آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اللہ حضرات گرامی صحابہ نے سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آسمان ایسا نہیں کرتا، آج آوازیں کیوں نکال رہا ہے؟ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا پوسٹل میسنجر جبریل آئے گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا، وہی آئے گی میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔
اللہ اللہ حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فوراً جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا لیس فیہا موضع اربع اصحاب الا وملک جبتہ ساجدا للہ تعالی عز وجل. اب ذرا دھیان سے سنیے میرے کریم آقا کی بصارت کا عالم دیکھے کیا ہے, حضور کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھے کیا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے آسمان کا چپا چپا چاند مارا ہے, مجھے 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو. ان کے سجدے میں اتنی طاقت ہے اس کا بوجھ آسمان نہیں اٹھا رہا, وہ وہاں پر آوازیں نکال رہا ہے, میں یہاں بیٹھے سن رہا ہوں. آقا ہمارے وہ میرے پنیالے والوں ذرا دھیان سے سننا, زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے. اگر حضور اسے سن سکتے ہیں, یہاں سے مدینہ تو قریب پڑتا ہے نا, یہاں سے تو مدینہ دور نہیں ہے. ہم پنیالے میں بیٹھ کے حسنین کے نانا جان سیدہ زہرا پاک کے بابا جان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. میرا ایمان اور تیقن ہے اس بات پہ, ہم یہاں سے صدا لگاتے ہیں وہ وہاں سے جواب عطا فرماتے ہیں. آقا ہمارے اگر آپ کا دل ہو تو اگلی حدیث پاک تلاوت کروں, پڑھوں اگلی حدیث پاک, میں صرف حدیث پڑھوں. شاید آپ میرے مزاج سے آہستہ آہستہ واقف ہوں, صرف حدیث پڑھوں گا. اللہ اللہ حضرات گرامی اٹھائیے ابو داؤد شریف. اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر حب نبی کے پڑھتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے ذرا ابو داؤد کی حدیث پاک پڑھتے ہیں. راوی حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حزام, آپ فرماتے ہیں لوگوں خیبر والا دن ہے. کون سا دن ہے؟ او خیبر کا دن ہم بھلا کیسے بھول سکتے ہیں. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی خیبر والا دن ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں عادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک یہودیہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی. اس یہودیہ نے سرکار کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا ہے. وہ یہودیہ میرے کریم کی بارگاہ میں اس نے جناب والا بھنا ہوا روسٹ شدہ بکری پیش کی ہے. میرے کریم آقا کو اگلی ٹانگوں کا زیادہ گوشت پسند تھا. حضور نے اکیلے تناول نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں آؤ اکٹھے ہو جاؤ. آقا جی کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آؤ نا, بکری کا گوشت آیا ہے, میں تمہارے ساتھ مل کے تناول فرماؤں گا. اللہ اللہ کیسی محبت میرے آقا کی اپنے غلاموں سے, کتنا پیار میرے آقا کا اپنے غلاموں سے. یہ تو خادم صاحب حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے یہاں دنیا کو نہیں پتا چلتا, یہ تو اگلے جہان جا کے پتا چلے گا کہ کل حشر کے دن ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سرے حشر چلے شاہ ابرار کے ساتھ, ارے قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 حضرات گرامی میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کو بلایا سارے صحابہ حاضر خدمت ہو گئے میرے کریم آقا حالہ بنا کر دائرہ بنا کر تشریف فرما ہو گئے فآخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذراع میرے کریم آقا نے بکری کی ٹانگ کو پکڑا کہ چلے میں یہاں سے تناول کروں گا صحابہ نے بھی بسم اللہ کر کے شروع کر دیا جو ہی میرے آقا نے ہاتھ لگایا اب ذرا حدیث پاک سنے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم میرے آقا نے فرمایا اے بکری کا گوشت کھانے والے میرے غلاموں اپنے ہاتھ اٹھا لو اس بکری کو نہ کھانا اس بکری کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے پہلے آپ نے خود فرمایا کہ تناول کرو اب فرمایا کہ نہ کھاؤ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے نہ موجود ہوں میں ذمہ دار ہوں سند بھی صحیح ہے متن بھی صحیح ہے میرے کریم آقا نے فرمایا پہلے یہودیہ کو بلا کر لے آؤ پھر بتاؤں گا کیا ماجرا ہے وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّ میرے کریم آقا نے یہودیہ کی طرف پیغام بھجوایا آپ نے فرمایا پہلے اسے بلا کر لے آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ماجرا ہے میرے نوجوانوں ذرا دیکھو تمہارے نبی کی شان کیا ہے تمہارے نبی کا مقام کیا ہے تمہارے نبی کا مرتبہ کیا ہے آج دنیا میرے آقا کے مرتبے کو گھٹانے پر تلی ہے لیکن میرے احمد رضا نے قلم اٹھایا میرے امام اہل سنت نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ بلا کیسے گھٹائیں گے آج پورا عالم کفر جناب والا کانپ رہا ہے ایک 26 سال کا نوجوان ہے بھی جیل میں قید اس کا جرم کیا ہے کہ اس کے باپ نے نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہے اس کا جرم کیا ہے اس کے باپ نے کبھی سودا بازی نہیں کی ہے اس کا جرم کیا ہے کہ اس کا باپ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھا پینے کے لیے وہ بوڑھا خادم حسین کسی سے پانی مانگ کے پیتا ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مری کی ٹھنڈی ہوائیں کتنے تھپیڑے مارتی ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں 55 سال کا وہ بوڑھا بابا ہے لیکن ویل چیئر پر بیٹھا ہے ایک پتلی سی چادر لے کر ساری رات بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کو پیغام دے رہا ہے لوگوں خادم حسین کی جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آمنہ کے لال کی عزت کا سودا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا اور دنیا کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لبیک یا رسول لبیک 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 یا اللہ اللہ حضرات گرامی آپ جب یہودیہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی آپ تنگ تو نہیں ہو رہے میری باتیں پلے پڑ رہی ہیں تنگی تو نہیں ہو رہی جناب آپ خطیب صاحب کو پھر گلا کریں یہ پھر باتیں لے کر بیٹھ جائیں اول دوم سوم ساری سن کے جاؤ تو اگر تنگی محسوس کریں تو جہاں کہیں گے میں وہیں فل سٹاپ لگا دوں گا اللہ اللہ حضرات گرامی آقا ہمارے آپ ذرا سنیے حضرات گرامی جب یہودیہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی میرے حضور نے پہلا سوال کیا فرمایا سممت ہذہ الشاۃ حضور نے فرمایا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا بنی ہوئی بکری روسٹ چھری چلی آگ میں گری پھر روسٹ ہوئی 3 موتیں مری ہے پہلے چھری چلی پہلی موت کھال اترے دوسری موت آگ پہ پکی
اور زہر ڈالا چوتھی موت. سبحان اللہ. نہ کیا نہ کہیں پریشان ہو. اللہ اللہ حضرات گرامی پریشان تو مجھے ہونا چاہیے جس نے عبد الخیل سے گزرنا ہے. آپ کو بلا کیا پریشانی ہے؟ گج کے کہہ دینا سبحان اللہ. اللہ اللہ حضرات گرامی 4 موتیں مرنے والی بکری. میرے کریم آقا نے فرمایا سممت حاضر شاد. سرکار نے فرمایا اے ہمیں تحفہ بھیجنے والی عورت کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. اس نے کہا باقی باتیں بعد میں، یہ بتائیں نا من اخبارہ کا، آپ کو بلا خبر کس نے دی ہے؟ میرے کریم آقا نے بکری کی ٹانگ کو پکڑا. حضور نے فرمایا اخبارتنی حاضی ما فی یدی للذرائع او کما قال. حضور نے فرمایا تو مجھ سے پتہ کر رہی ہے مجھے کس نے بتایا؟ حضور نے ٹانگ کو پکڑ کے فرمایا میں جب اس کا گوشت کھانے لگا اس کے اندر سے آواز آئی سونیا مجھے نہ کھانا، اس ظالم نے اس میں زہر ملایا ہے. میرے اعلیٰ حضرت تڑپے اور آپ نے فرمایا کون دے سب کی آواز آئے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا وہ. اللہ والو اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی اولادوں کو بھی میرے نبی کے عشق میں سے حظ وافر عطا فرمائے. بڑا جناب والا فتنوں والا دور آ گیا. جب بھی دعا مانگے دل سے دعا مانگا کرے مولا ہماری اولادوں کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے سرفراز کر دے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تھوڑا سا جناب والا آپ کے پاس بجٹ ہوتا ہے اس میں اتنے حسین پروگرام مینیج کرتے ہیں، اتنی عشق اور محبت سے بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو اپنے نبی کا ذکر سنتے ہیں. ارے پنیالہ والو تمہاری زندگی کتنی اعلیٰ ہے. دن کو رزق حلال کماتے ہو، شام کو حسنین کے نانے کا ذکر سن کے اپنے بستر پہ لیٹ جاتے ہو. یہ زندگی کتنی حسین ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں کی ایسی بھی زندگی ہے جو میلاد کو روکنے پہ لگی ہے. نہیں نہ کریں ذکر نہ کریں ان کے ماتھے کے بلب فیوز ہو جائیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بتی جل رہی ہو اور پروانہ جان نہ لوٹائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھول کھلا ہو اور بلبل گانا نہ گائے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ذکر سونے محبوب کا ہو اور غلام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے. جن کے چہروں سے رب نے مسکراہٹ چھین لی ہے انہیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آپ تنگ ہیں میرے دوستو؟ آپ کے لیے ایک حدیث پاک عرض کروں. میرے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے طبقات شریف کے حوالے سے ضیاء النبی شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا کا ظاہری دور ہے. حضور کے دور کے اندر ایک نوجوان ہے 15 یا 16 سال کی عمر ہے. نام ان کا عبدالعزیٰ ہے. ابھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے. میرے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے نام یہ محبت رسول کا پیغام چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. وہ بھی یہاں سے کچھ لے کر جائیں. اللہ تمہاری جوانیاں میرے نبی کی نوکری میں قبول فرمائے. اللہ تمہاری جوانیوں کو سرکار کی نوکریوں کے ساتھ سرشار فرمائے. حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں لوگوں ایک دن میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا. سامنے سے سرکار کا گزر ہوا. میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. کہتے ہیں لیکن جو ہی میری سرکار کے چہرے پر نظر پڑی کہتے ہیں لوگوں میں اپنے جانوروں کو بھول گیا. میں تو سونے کے مکھڑے کا دیدار کرتا رہ گیا.
کیوں نہ دیدار کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا اے ابو ہریرہ آپ نے رج رج کے سرکار کا دیدار کیا ہے، ذرا بتائیں نا سرکار کتنے سونے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بڑا پاکیزہ جواب دیا، فرمایا انہو اذا ضحک یتلالہ فی الجدر او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں جب میرے آقا مسکراتے تھے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ساتھ والی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اور ہمارا پشتو کا شاعر بولا، اس نے کہا خازچی یوسف لی دگوتی کڑی کلاما۔ اپنی زبان اور اپنا بولے تو پھر بھی میں پنجاب میں جب پڑھتا ہوں کوئی لونا بولے تو میں نے کہتا ہوں پشتو کی بھی حرمتی کرو گے تو میں نہیں پڑھوں گا، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ خازچی یوسف لی دگوتی کڑی کلاما داکا اللہ دل بے سرور علاما زنو نبے بریکڑیوں دا محبوب دمرا شان دے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں لیکن، حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں لیکن، رنگ پہ آئی ہے بزم تیرے آنے کے بعد، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، آقا پھر جو سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی تاکید فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ اللہ اللہ۔ حضرت گرامی حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں لوگوں جو ہی میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا وہیں پر میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں لوگوں مجھے اور کچھ نظر نہ آیا، مجھے تو صرف زہرا کے بابا کا حسن جناب والا خرید کر لے گیا۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں وقت سے پہلے میں اپنے جانور لے کر اپنے گھر آ گیا، ان کے بابا بہت عرصہ پہلے دنیا سے پردہ کر گئے، یہ یتیم بچہ تھا، اپنے چچا کے جانور چرایا کرتا تھا اور اپنا نظام حیات چلایا کرتا۔ اس کی اماں نے سوال کیا، کہا پتر آج وقت سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا اماں جان آج واقعی ایسا ہوا ہے، اماں آج میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا، مجھے تو سونا محبوب یاد آ رہا ہے۔ کاش ہماری آنکھیں سرکار کا دیدار کر لیں، کاش ہماری آنکھوں میں حضور کے حسن کے جلوے سما جائیں۔ میرے دوستو 14 صدیوں کے بعد ہم غلام دربار رسالت میں جب جاتے ہیں، میرے آقا کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں، وہاں ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ارے روضے کے دیدار میں اتنی لذت ہے تو ذات مصطفیٰ کے دیدار کا عالم بھلا کیا ہوگا؟ آقا ہمارے، سب کی آواز آئے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ میرا گھنٹہ پورا ہونے میں 20 منٹ رہ گئے، گھبرائیں نہیں، میں جلدی جان چھوڑیں۔ اللہ اللہ حضرت گرامی حضرت عبدالعزیٰ کی اماں کہتی ہے پتر بتانا کیا کیا بات ہے، کہیں تیرے چچا کو پتہ چل گیا مسئلہ نہ بن جائے۔ انہوں نے کہا اماں مارتا ہے تمہارے لیکن اس محبوب سے میں دور نہیں ہو سکتا۔ اماں کہتی ہے پتر بتانا تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے پھر ساری کہانی سنائی۔ ان کی اماں کہتی ہیں یہ جس کی زیارت تو کر کے آیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ نبوت کا تاجدار محمد عربی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لیا جو ہی موقع ملے گا میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آخر ایک دن دل میں خیال آیا، دن رات گزر رہے ہیں، آپ نے کہا کہیں میری جان نہ نکل
بدل جائے. چلیں آج جاتا ہوں سرکار کا کلمہ پڑھ کے آتا ہوں. حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں اپنے چچا کے پاس آیا. میں نے کہا چچا جان مجھے اجازت دیں, میں نے سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے. چچا غصے میں آ گیا. اس نے کہا اگر تو محمد پاک کا کلمہ پڑھے گا میں اپنے جانور تجھ سے لے لوں گا. اس نے کہا چچا جان مانگنا چاہے مانگ لے, لیکن آج کلمہ پڑھے بنا میں بھی واپس نہیں آؤں گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اللہ حضرات گرامی, ان کا چچا کہنے لگا پھر میرا مال میرے حوالے کر دے. بھتیجے نے چچا کو سارا مال دے دیا. اب چچا نے دیکھا بھتیجا رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی میرے ہیں, یہ اتار کے ننگا چلا جا. حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں لوگو میں اپنی امی جان کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا اماں جان باقی باتیں تو صحیح ہیں لیکن میں نے کپڑے اتار دیے, میرا بدن ننگا ہو جائے گا. عرب والے بڑے حیادار لوگ ہوتے ہیں. ماں نے کہا پتر اگر چنگے کام کے لیے نکل پڑا ہے اب پیچھے نہیں مڑنا. کہا اماں میں کیا کروں. ماں نے اپنے سر کی چادر اتاری, 2 ٹکڑے بنائے, دونوں ٹکڑے اپنے بیٹے کو دیے. آپ نے فرمایا پتر اندر چلا جا, دونوں چادروں کو اپنا لباس بنا لے, کپڑے اتار کے چاچے کے منہ پہ دے مار اور جا مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے ان کا کلمہ پڑھ کے نوکری کرنے لگ جا. ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام مل گیا ہے نا, ہمیں تو جناب والا کانوں میں اذان دینے والے بھی مل جاتے ہیں, ہمیں غسل دلوانے والے بھی مل جاتے ہیں. ہمیں بھلا کیا قدر ہے, اسلام کس بات کا نام ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے, مال چھوڑ دیا ہے, جائیداد چھوڑ دی ہے, دولت چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا لوگوں جان جاتی ہے چلی جائے لیکن مصطفیٰ سے بے وفائی کبھی بھی نہیں برداشت ہوگی. آقا ہمارے نہیں سب کی آواز آنی چاہیے, آقا ہمارے. اللہ اللہ میرے پنیالے والوں, اللہ تمہیں سلامتیوں سے نوازے اور میرے حاجی بابا کی نظر ہر گھڑی ہر ساتھ تمہاری نسلوں پہ بھی قائم اور دائم رہے. سنیے ذرا اب کیا ہوا. حضرت عبدالعزیٰ نے اپنے بدن پر 2 چادریں باندھی, آپ نے جب کپڑے بھی چاچے کو دے دیے. اس نے کہا چچا تو جان تیری دولت جانے اب میں جانوں اور میرا سخی محمد جانے. حضرت عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا, میرے آقا نے دیکھا 2 چادروں میں لپٹا ایک نوجوان آ رہا ہے. اب حضور بھی تو پھر حضور ہے نا, سرکار بھی تو پھر سرکار ہے. میرے کریم آقا نے جفا لگا لیا اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت, وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرے کریم آقا نے کوئی بات نہ سنی, سیدھا سینے سے لگا لیا. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کیسے آنا ہوا. اس نے کہا آقا سارا کچھ لوٹا کے آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں. میرے نبی پاک نے انہیں کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا مسمو کا, اے آنے والے نوجوان بتا نا تیرا کیا نام ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسمی عبدالعزیٰ, سنیا میرا نام عبدالعزیٰ ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی نام ہے. سنیا پھر آپ بتائیں نا میرا کیا نام ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد میں تیرا نام عبداللہ ذوالبجادین رکھ رہا ہوں, 2 چادروں والا عبداللہ. کتنی چادروں والا؟
میں قربان حسنین کے نانا پر، یا رسول اللہ ہماری اولادیں آپ پہ قربان، ہمارا مال آپ پہ قربان، آقا جان بھی قربان، لیکن آقا ایک چھوٹی سی عرضی ہے یا رسول اللہ، کل جب ہم نوکر حشر میں جائیں، کل ہم جب حشر میں جائیں، آقا ماں نام گنہگار ہیں، ماں نام سیاکار ہیں، ماں نام خطا کار ہیں، لیکن میرے آقا جب ہماری باری آئے، سونیا حشر کے بڑے میدان میں ایک جملہ کہہ دینا، او فرشتوں انہیں کچھ نہ کہنا، یہ میں محمد کے نوکر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اگر میرے رسول نے گارنٹی لے لی تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جنابے والا ہمیں گرفت میں رہنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا دھیان سے سنیے، حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، صحابہ نے کہا مال چلا گیا، گھر چلا گیا، مسکرا کس وجہ سے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کل جب سنگی مل کر بیٹھیں گے، کوئی کہے گا میرا نام میرے باپ نے رکھا ہے، کوئی کہے گا میرا نام میرے دادا نے رکھا ہے، میں کہوں گا لوگوں میں نے گھر تو لٹا دیا ہے، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر میرا نام کسی دنیا دار نے نہیں رکھا، میرا نام نبیوں کے سردار نے رکھا ہے۔ آقا ہمارے وہ جہان چھوٹ گیا لیکن غلام کو پرواہ نہیں، اس نے کہا حضور کا دامن تو مل گیا۔ ہائے ہائے پشتو کا شاعر تڑپا، اس نے کیا کہا نمنم بل نمنم، یار اپنی پشتو بھی تو بولے، نمنم بل نمنم رستو لتان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، نمنم بل نمنم، سب کی آواز آئے نمنم بل نمنم، نمنم بل نمنم رستو لتان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ کو میرے آقا نے نام دے دیا، اب عبداللہ سے جناب عبداللہ ذوالبجادین بن گئے۔ میرے حضور نے فرمایا بتانا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آقا دعا فرمائے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، بوسٹ کونے والے ذرا خاموش ہیں، گج کے بولیں آقا تمہارے، میں قربان جاؤں تمہاری عظمتوں پر، کیسے محمد عربی کے ذکر میں مست الست ہو کر بیٹھے ہو یا رسول اللہ، کل حشر میں بھی ایسا ہمیں سکون نصیب ہو جائے، آپ کی ذات ستودہ صفات کا کرم ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ میرے آقا کو عرض کرتے ہیں، آقا دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اب حضور نے دعا مانگی، سرکار نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت دینا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کافروں سے لڑائی نہ کرے۔ یا رسول اللہ کافروں سے جنگ نہیں کروں گا تو شہادت کیسے ملے گی؟ آقا ہمارے، سرکار نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو جنگ پہ جا رہا ہو، تجھے بیماری لگ جائے، تاپ ہو جائے، بڑا بخار ہو جائے تو رستے میں شہید ہو جائے، یہ بھی تو شہادت ہے نا؟ یہ بھی کیا ہے؟ شہادت ہے۔ 10 منٹ اور صبر کر لیں گے، اٹھے بیٹھے نہیں، میں جلدی ختم کروں گا۔ اصل میں بندے اٹھتے ہیں نا تو میرا ذوق متاثر ہوتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات آمین، آپ ذرا دھیان سے سنیے، میرے کریم آقا نے دعا دے دی۔ پھر غزوہ تبوک کا زمانہ آیا، گرمیوں کے موسم میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمیں تو گرمیاں تڑپاتی ہیں، ہمیں تو جیلیں یاد آتی ہیں، کہیں جیل میں کوئی قید نہ کر دے ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا 26 سالہ نوجوان جس کے زور اور طاقت کو پوری حکومت نہیں توڑ پائی، پچھلے دنوں سپریم کورٹ بھی سرنڈر کر گیا۔ اس نے کہا اوہ ظالم، اس نوجوان کو کس جرم میں تم نے گرفتار کر رکھا ہے؟
ہے. اب اور مقدمے پہ مقدمہ لا رہے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی. سارے سر پکڑ کر بیٹھے ہیں, کریں تو کیا کریں. میں نے کہا پتر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اوپر نگاہ امریکہ نے رکھی ہے اور اس نوجوان سعد رضوی پہ نگاہ آمنہ کے لال نے جمع رکھی ہے. کرو نا مقابلہ. یہ ایسی چٹان ہے جسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. کوئی توڑ کے تو دکھائے نا. علم الدین شہید کا جب جنازہ اٹھا میانی شریف کی قبرستان لاہور میں, کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ دفنانے لگے آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی نے کہا اقبال کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگو اسی تک اللہ کر دے رہتا کھانا دا پتر بازی لے گیا ہے. اللہ اللہ. حضرات گرامی غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ ذوالبجاتین بیمار ہو گئے, تاپ ہو گیا, بخار ہو گیا, کہیں پر آپ لیٹے رہے. تیسرے دن آپ دنیا سے پردہ کر گئے. میرے آقا نے فرمایا غلاموں میرے عبداللہ کی قبر تیار کرو. سرکار نے فرمایا جب قبر تیار ہو جائے مجھے بلا لینا, جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا, دفناؤں گا بھی میں اپنے ہاتھوں سے. اللہ حضور نے کتنا عرصہ پہلے خبر دے دی. آقا ہمارے کیا بصارت ہے میرے مصطفیٰ کی اور کیا بصیرت ہے میرے آقا کی. اللہ اللہ. حضرات گرامی جب جنازہ تیار ہو گیا حضرت بلال ابن حارث مزنی راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں لوگوں بلال حبشی پاک نے لالٹین اٹھا رکھی ہے, مغرب کا وقت ہے. عبداللہ ابن مسعود ایک کونے میں کھڑے ہیں. جناب ابو بکر و عمر پاک دونوں ہستیوں نے جناب والا حضرت عبداللہ ذوالبجاتین کو اٹھا رکھا ہے. اب سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں, وگرنہ سرکار کہاں اور مجھ جیسا کمینہ کہاں. میرے کریم آقا نے دونوں ہاتھ قبر میں کھڑے ہو کر آگے کیے. سرکار نے فرمایا لاؤ نا اپنا بھائی میرے حوالے کرو, میں محمد عربی اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے ماں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے. میرے کریم آقا نے سرکار نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا, یوں کر کے میرے آقا نے لوری دی. لوری دینے کے بعد میرے کریم آقا نے انہیں قبر میں رکھا. قبر میں رکھنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے میرے آقا نے فرمایا اللہم رادن عنو فرد عنو کما قال. میرے آقا نے فرمایا اللہ میرا عبداللہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, یا اللہ میں مصطفیٰ ہو کے سے راضی ہو گیا ہوں, تو خدا ہو کے سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود پاس کھڑے رو رہے ہیں. کسی نے کہا جناب والا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہائے کاش آج عبداللہ کی جگہ میں دنیا سے چلا جاتا. کہا جناب والا آپ کو کیا ملتا؟ آپ نے فرمایا ایک جنازہ میرے آقا پڑھا دیتے, دوسری دعا میرے آقا فرما دیتے. اور کہنے والا کہہ رہا ہے آئے وہ میری قبر پر گیسو سنوار کے, مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے, عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں. آقا ہمارے آقا ہمارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آقا ہمارے بس کر دوں. نہیں وہ آپ کی گھڑی ہے, میری گھڑی پہ نہیں. چلیے اگلی حدیث پاک سنیے. البدایہ و نہایہ کی روایت سنیے. نہیں ایسے نہیں. آقا ہمارے اللہ آپ کو سلامتی دے. خیبر کا میدان ہے, اللہ نے حضور کو فتح سے نوازا. تھکے بیٹھے ہیں. جب فتح نصیب ہو گئی
सरकार की बारगाह में माले गनीमत लाया गया। क्या लाया गया? उस माले गनीमत में एक काले रंग का गधा भी था। आका हमारे सबकी आवाज आनी चाहिए। आका हमारे जो 4-5 दाने पनियाले में रहते हैं और उन्हें जनाबे वाला मिलादे मुस्तफा से तंगी नसीब होती है, जरा उन तक आवाज जाए। आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी काले रंग का गधा मेरे करीम आका की बारगाह में लाया गया। जो ही मेरे लजपाल आका की नजर उस जानवर पे पड़ी, फकल्लमहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की नजर पड़ने की देर है, वो मेरे नबी से बातें करने लग गया। वो मेरे नबी से नहीं जरा गज के बोले, वो मेरे नबी से बातें करने लग गया। अब जरा सुनिए उसने बातें क्या की। हुजूर ने फरमाया बताना क्या माजरा है, कहां से आया है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखरजल्लाहु तआला मिन नस्ल जद्दी 60 हिमारा। यार हदीस पाक सुन के क्या दिल से होना। देखिए मैंने हदीस को कभी छोड़ा, आपसे वादा किया हदीस पढ़ूंगा तो पढ़ रहा हूँ, तो आप बोले ना मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी उसने कहा अखरजल्लाहु तआला मिन नस्ल जद्दी 60 हिमारा। सोने आका मेरे खानदान दे अंदरों मेरे 59 बाबे गुजर गए, मेरा 60वां नंबर है। पंजाबी बोल दा ना, लगा लगा डेरा डेरा ठीक दा कहना। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है, सोनिया मेरे जितने भी बाबे गुजर गए, मेरा अब्बा दादा परदादा लकड़ दादा बड़े बड़े बाबे, या रसूल अल्लाह 59 बाबे गुजरे हैं, मेरा 60वां नंबर है। लेकिन मेरे आका सानू ये मुकाम हासिल दे। हुजूर ने फरमाया बताना क्या मुकाम है। उसने कहा लम तरकबहुम इल्ला मिन नबिय्यिन। सोने आका मेरे 59 बाबे गुजर गए, अल्लाह ने मेरे खानदान को मकाम दिया है कि हर एक के ऊपर जब भी कोई सवार हुआ अल्लाह का नबी सवार हुआ है। कैसा खानदान है गधा नसीब वाले, लेकिन खानदान बड़ा आला है। नबियों की सवारी बनना छोटी बात नहीं है। ओ नबियों की सवारी बनना बड़ी बात है। अब सुनिए वो अकीदा क्या दे रहा है। असेंबली में बैठे गधों से भी बदतर, उन्हें अकीदा समझ नहीं आता, लेकिन मेरे रसूल के सामने खड़ा जानवर अकीदा दे रहा है। अगर अलबिदाया वन निहाया में रिवायत मौजूद ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। सुन अकीदा खत्म नबूवत पे जानवर कैसे मोहर सबत कर रहा है। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे जितने भी बाप दादे गुजरे हैं उन पर जनाबे वाला कोई ना कोई अल्लाह का नबी सवार हुआ। अब अगला जुमला सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा लम यबके मिन नस्ल बादी वला मिनल अंबिया बादो का। उसने कहा सुनिया अपने खानदान में मेरा आखिरी नंबर है और नबियों में भी आपका आखिरी नंबर है। यानी आप पर नबूवत खत्म हो गई, आप पर नबूवत। और लोगों कोई मुल्ला शान ना बयान करे तो उसकी मर्जी है, जानवर भी शान बयान कर रहे हैं। आका हमारे, आका हमारे, फिर क्यों ना अहमद रज़ा की जुबानी कहूं सबसे आला सबसे बाला और अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिक अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिक
سب سے اللہ اللہ حضرات گرامی میرا سرکاری گھنٹہ ختم اوور ٹائم شروع گھٹ کے کہہ دیں سبحان اللہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب اس جانور کی بات سنی ہم اہل سنت کا مزاج بھی بڑا ادب ہے ہم اہل ادب لوگ ہیں ہم اہل نسبت لوگ ہیں ہم اہل حیا لوگ ہیں ہم وفادار لوگ ہیں ہم کیا کہتے ہیں عام جانوروں سے گدھا کہتے ہیں لیکن جس پہ آمینہ کا لال سوار ہو جائے اسے گدھا نہیں کہتے دراز گوش کہتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا اتنی بات تو میں سمجھ گیا کہ تو بھی آخری نبیوں میں بھی آخری یہ تو بات بالکل اتھنٹک ہے لیکن آگے بتانا کیا کہنا چاہتا ہے اس نے اپنی ڈیزائر بیان کی اپنی خواہش بیان کی ہے جانور لیکن خواہش دیکھیں کیا ہے پنیالے والو جھوم جاؤ وہ کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَنْ تَرْكَبَنِي سونیا میں جانور ہوں لیکن کب سے آس لگا کے بیٹھا ہوں وہ وقت کب آئے گا جب آمینہ کا لال مجھ پر سوار ہو جائے گا وہ وقت کب آئے گا جب آمینہ کا لال مجھ پر سوار ہو جائے گا اب ذرا دھیان سے سنیے حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم پہ سوار ہو جاؤں گا لیکن یہ تو بتانا تو میرے پاس آنے سے پہلے کس کے پاس رہتا تھا اب ذرا دھیان سے سنیے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍ آپ کے پاس آنے سے پہلے یا رسول اللہ میرا مالک ایک یہودی تھا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتا میرے پاس آنے سے پہلے تو کس کے پاس رہتا تھا اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس رہتا تھا اب ذرا دھیان سے سنیے یا حضور نے فرمایا پھر وہ تم پہ سواری تو کرتا ہوگا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے باپ دادا نے نبیوں کے علاوہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیا میں بھلا کیسے سوار ہونے دوں گا اب جانور کی حیات قضائیہ دیکھے جانور میرے آقا سے کتنی محبت اور عقیدت اور وابستگی رکھنے والا پنیالے والوں ذرا محبت سے سننا حضور نے فرمایا کبھی بھی تجھ پہ تیرا مالک سوار نہیں ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی وہ کوشش کرتا تھا سوار ہونے کی سرکار نے فرمایا جب وہ تجھ پہ سوار ہوتا تو کیا کرتا تھا اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ آسُرُ بِهِ عَمَدًا یا رسول اللہ جب وہ مجھ پہ سوار ہونے لگتا میں ادھر گر جاتا وہ ادھر گر جاتا عمدہ کا لفظ ہے اس نے کہا ایسے نہیں میں جان بوجھ کے گر جاتا کہ تو کون ہے جو مجھ پہ سوار ہو مجھ پہ سوار ہوگا تو خاتم النبیین سوار ہوگا اللہ اللہ حضرات گرامی آپ ذرا دھیان سے سنیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تو اسے گرا دیتا تھا یہ عام اصول ہے ایوری ایکشن ہے دا ری ایکشن ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے جب تو اسے گرا دیتا تو بدلے میں وہ کیا کرتا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کر سکتا تھا ایک ہی کام کرتا تھا یجیو بطنی و یدرب ظہری آقا ایک تو مجھے بھوکا رکھتا تھا دوسرا مجھے مارا کرتا تھا میرے کریم آقا نے فرمایا تمہیں درد نہیں ہوتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ درد تو بڑا ہوتا بھوک تو مجھے بڑا تڑپایا کرتی میرے حضور نے فرمایا جب تمہیں تڑپاتی تو کیا ہوتا حضور کو کہنے لگا سونیاں جب بھی مجھے بھوک تڑپایا کرتی تھی میں مدینے کی طرف منہ کر کے آپ کو یاد کر لیتا تھا میرے سارے درد ختم ہو جایا کرتے تھے
اکبر کبیرہ حضرات گرامی پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے آج کے بعد تجھے گدھا کوئی نہیں کہے گا سونیا میں ہوں ہی گدھا تو کیا اور کہیں گے کہا وَقَدْ سَمَّيْتُكَ یافور آج کے بعد میں تیرا نام یافور رکھ رہا ہوں کیا رکھ رہا ہوں یافور رکھ رہا ہوں پھر سنیے پھر کیا ہوا اسی مجلس میں صحابہ کہتے ہیں میرے کریم آقا نے اسے بلایا فرمایا یا یافور تعال الیہ او یافور ادھر میرے نیڑے آ اتنی بات کہنے کی دیر صحابہ کہتے ہیں ہم نے کانوں سے سنا وہ کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آقا ہمارے شان ہے کہ نہیں بے شک بے شک بے شک بولا کہ نہیں جانور نگاہ پڑھنے کی دیر ہے وہ کلام کا حضرات وقت کافی بیت چکا ہے اور یہ محبت کی باتیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی لیکن ایک بات یاد رکھیں آج حضور کی عزت پر جب دنیا سودا کر رہی ہے نا تو تم لوگ ڈٹ جائیں بے شک بے شک ہمارے ہاں کسی خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ہاں حیثیت اسی کی ہے جو میرے حضور کا غلام ہے یہ بات ہے کہ نہیں ہمارے ہاں کسی مالدار کی حیثیت نہیں ہمارے ہاں حضور کے وفادار کی حیثیت ہے کہ نہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی وفاداری کے منصب کو سنبھالیں کہ نہیں سنبھالنا چاہیے اعلیٰ حضرت فاتح قادیان تاجدار گولڑا سیدنا و مولانا حضرت پیر مہر علی شاہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ ہم چشتیوں کے پیشوا ہیں اور مولا علی کی اولاد ہے آپ کے دور زری میں جب مرزا کانے نے نا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو پیر مہر علی شاہ تڑپے آپ نے فرمایا مرزا پیڑ بنا مہر علی شاہ تیرا مقابلہ کرے گا اس نے کہا حضرت پھر آئے لاہور میں مرید جو تھے نا ٹھیلی بوزو والے انہوں نے کہا حضور جانے کا کرایہ آنے کا نہیں فرمایا کٹی قلعے دے زورتے ہوں دی فرمایا جس نبی نے اپنی عزت کے لیے مجھے منتخب کیا وہ جانے کا بھی انتظام کرے گا وہ آنے کا بھی انتظام کرے گا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں پیر صاحب گئے وہ نہ آیا آپ نے کہا آیا نہیں ہے کہا مجھے ڈر ہے کہ مار کوئی نہ دے آپ نے فرمایا چول تجھے نبی بننے کا شوق ہے اور جان تمہیں اتنی عزیز ہے آنا پیڑ میں ذرا اس نے کہا حضرت ایسے کرے ایک لنگڑا آپ پکڑے ایک میں پکڑتا ہوں آپ بھی اسے تھپکی لگائیں میں بھی لگاتا ہوں جس کا لنگڑا ٹھیک ہو گیا وہ بازی جیت گیا پیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ ایک مرید تھا اس نے کہا حضرت وہ آ جاتا تو دعویٰ بہت بڑا تھا کیا کرتے آپ نے فرمایا میرا نام مہر علی شاہ ہے میں آج اپنی عزت کے لیے نہیں آیا میں زہرا کے بابا کی عزت کے لیے آیا ہوں یہ تو لنگڑے کی بات ہے رب کعبہ کی قسم ہے مجھے لاہور کے کسی قبرستان میں لے جاؤ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ نہ کروں تو میرا نام بھی مہر علی شاہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں حضور کی عزت کے لیے سرکار کی اس جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انہوں نے جانیں لوٹائی ہیں آج ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ٹھپوں سے اوپر بیٹھے ہیں نا یہ بات سن لیں اور غالباً اس میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے میں تو ہوتا ہی اسلام آباد ہوں جس نے پکڑنا ہے پکڑے جس نے جیل میں ڈالنا ہے ڈالے جیلیں بنی ہیں مجرموں کے لیے غلاموں کے لیے جیل نہیں ہوتی علم الدین شہید کے کمرے کی بتی جیلر بند کرتا تھا وہ صبح اٹھ کے پوچھتا تھا پوری میاں والی جیل میں اندھیرا ہوتا علم الدین تیری جیل میں کون سی بتی ہوتی کہ ہر طرف سے نور و نلا نور ہوتی علم الدین کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو آ جاتے آپ فرماتے جب سارا جہان سو جاتا نا تو آمنہ کا لال میری جیل میں تشریف لے آتے اسے نور و نلا نور کر دیا سمجھ آئی کہ نہیں بات کی مرزے نے آخری حربہ استعمال کیا اس نے کہا حضرت پھر ایسے کرو قلم آپ بھی پکڑو میں بھی پکڑتا ہوں کاغذ آپ بھی پکڑے میں بھی پکڑتا ہوں سورہ فاتح کی تفسیر لکھیں جس نے اچھی لکھی وہ بازی جیت جائے گا پیر صاحب نے فرمایا چلے آئے تو سارے کار لینے مزہ نہیں آندا کہ کیویں آپ نے فرمایا قلم تو بھی رکھ قلم میرے علی بھی رکھے گا کاغذ تو بھی رکھ کاغذ میرے علی بھی رکھے گا جس کا قلم خود چل کے قرآن کی تفسیر کرے گا بازی وہی جیت جائے گا میرے پنیالے والوں مرنا ہم سب نے ہے ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا آئیں گے تو نبیوں کے سلطان تشریف لائیں گے
پھر وہاں پر ہمارا کیا بنے گا اگر ہم نے حضور کی عزت پہ پیرا نہ دیا؟ وہاں پہ ہمارا پرسان حال کون بنے گا؟ خادم حسین تو بازی جیت کے چلا گیا ہے، میرا ایمان ہے اس کی قبر میں جب سرکار تشریف لائے ہوں گے پوچھا جگیا ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد او بمحمد۔ امام بخاری نے 6 جگہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرا ایمان ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے سوال کرنے والو اس سے کیا سوال کرتے ہو؟ میں بتاتا ہوں یہ میرا وہ خادم حسین ہے جس نے جہان کو بتایا ہے ارے لوگوں جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نبی کی عزت کا کبھی بھی سودا نہیں ہونے دوں گا۔ اور چراغ گولڈا نصیر ملت شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی آپ کے ان جملوں پہ بات ختم۔ آپ نے فرمایا قبر کے منظر میں فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی۔ حضور کا دیدار، میں بات ختم کر چکا ہوں، آپ دہرائیں بس میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ حق لا الہ یا سرور عالم صلی اللہ لا الہ آہاں والے انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ۔ اور بات ختم کر دوں کہ ممکن نہیں مدح شاہ خدا۔ آپ کے 14 دنوں کو پروگرام ہوتے ہیں، وطن وطن سے خطیب آتے ہیں، لیکن روز ایک نیا مزہ ہوتا ہے۔ حضور کی باتیں ختم تو نہیں ہوتی۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا کیا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ ایک باری آواز آئے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ یا سرور عالم صلی اللہ لا الہ۔ آقا ہمارے آقا تمہارے اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میری مجبوری میں نے ضلع خوشاب جانا ہے، اس وجہ سے یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ کریم آپ کو اسی طرح حضور کی محبت میں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھیں آج کے دور میں کتنے ایسے ہیں جو اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے بھی یا نہیں۔ مقدر کی بات ہے، میں نان سینسیبل بات نہیں کر رہا، سینسیبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی معاملے چھیڑنے والے ہیں، یہ باتیں چھیڑنے والی ہیں۔ یار تمہارے بیٹے کی شادی اور ڈھول مارتے تمہیں شرم نہیں آتی ہیں؟ ناچتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شریعت کے ہر کام کو پامال کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ صرف حضور کے ذکر پر تمہیں شرم آتی؟ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہم نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ توفیق دے ہم حضور کا ذکر کرتے رہے۔ ہمارے پاس اور ہے کیا یار؟ ہمارا سہارا ہی آمینہ کا لال ہے، ہمارا سہارا ہی حسنین کے نانا جان ہے۔ دعا کرو ہم اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس طرح بڑھ چڑھ کے ایسے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالیان پنیالہ
ہمیشہ کی طرح آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ مجھ جیسے گنہگار کی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ نعرہ خجیو کا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم جان اٹھا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ناموس آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم جان اٹھا دیں گے ہم سر کٹا دیں گے ناموس آقا پر ہم گھر لٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ احسن الجزاء. مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت